بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کئی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سو کو پتہ چل چکا ہوگا کہ 17 مارچ کو والد بزرگوار اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور یہ چند دن ہماری زندگی کے انتہائی کٹھن دن رہے، انتہائی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا رہا۔ وہ 3 مارچ کو اسپتال میں داخل ہوئے اور 17 مارچ کو ان کی زندگی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آج میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے چند باتیں جو میرے دل میں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر سکوں، کیونکہ یہ ان کا ہم پہ حق ہے، اور میرے خیال میں وہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر نوجوان تک جانی چاہیے۔ والد بزرگوار جو اکتوبر 1945 میں پیدا ہوئے تھے، جوانی میں جب قدم رکھا تو اس درجے وہ یوں سمجھے کہ ایک غیرت مند انسان تھے کہ جب کالج میں داخل ہوئے تو انہوں نے کوشش کی کہ کالج کے اخراجات وہ خود پورے کرنا شروع کریں، اور اپنے والد صاحب پہ انہوں نے بوجھ ڈالنا پسند نہیں کیا۔ چنانچہ وہ بے حد خوش نویس تھے، تو وہ خطاطی کیا کرتے تھے، وہ کتابت کیا کرتے تھے۔ گورنمنٹ کالج ان دنوں میں پشاور کا ایک بڑا اچھا کالج سمجھا جاتا تھا، وہاں پہ جب داخل ہوئے تو انتہائی فعال طالب علم کے طور پر سامنے آئے، اور اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن میں وہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ بڑے اچھے شاعر بھی تھے، بڑے اچھے مقرر بھی تھے، اور سماجی کارکن بھی تھے۔ علاقے میں بھی جب ہمارے محلے میں بھی ہمارے علاقے میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کے حل کے لیے سب سے آگے آگے رہتے تھے۔ ناظرین، والد گرامی نے صحافت میں بھی وقت گزارا اور سرکاری ملازمت میں بھی گزارا، سیاست میں بھی گزارا۔ اگر ہم ان کی سرکاری ملازمت کی بات کریں تو 2-3 چیزیں میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ 1965-66 میں وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنے بطور انسپیکٹر، ان کی بھرتی ہوئی۔ فیصل آباد میں ان دنوں ایک کالج ہوتا تھا، کوآپریٹو ٹریننگ کالج، اس کے بعد تو پھر ہمارے صوبے میں بھی بن گیا، تو وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی۔ ٹریننگ کے دوران انہوں نے بڑا شاندار وقت گزارا تھا، کیونکہ دادا جان نے ان کو ایک نصیحت کی تھی کہ جہاں بھی رہو 2 چیزوں پہ کمپرومائز مت کرو، ایک کھانے پہ اور ایک پہننے پہ، یعنی اچھا پہنو اچھا کھاؤ۔ چنانچہ ہاسٹل میں انہوں نے پورا ایک کچن رکھا ہوا تھا، اور بہت پنجاب کے لوگ جو ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے وہ یہ گمان کیا کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کسی جاگیردار کا بیٹا آیا ہوا ہے کہ کسی سرمایہ دار کا بیٹا آیا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا خرچہ چلاتے رہے۔ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنے۔ تو چونکہ انقلابی تھے روز اول سے ہی، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ جو سٹاف ہے، جن کی مشکلات ہیں انہیں حل کیا جا سکے۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا دور وہ اچھا بھی تھا، اور سٹاف کے لیے مشکلات کے لحاظ سے وہ ایک کٹھن دور بھی تھا۔ اچھا اس لیے کہ ڈپارٹمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ تھی، قرضے تقسیم ہوتے تھے، کسانوں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ کٹھن اس لیے کہ بہت سے پسماندہ اضلاع کے جو فیلڈ سٹاف تھا انہیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک دن 5 دوستوں کے ساتھ مل کر پہلی مرتبہ کوآپریٹو فیلڈ سٹاف ایسوسی ایشن کے نام سے تنظیم قائم کی، اور اس کے صوبائی صدر منتخب ہوئے۔ ان کے ساتھ ہمارے ایک دیرینہ ان کے دوست رحم شیر خان خلیل، وہ جنرل سیکرٹری بنے۔ رحم شیر خان خلیل بھی روز اول سے ہی ایک انقلابی ذہنیت رکھتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ ایک انٹرویو میں ان کا ضرور کروں ان کی ماضی کی خدمات کے احاطے کے لیے۔ ناظرین، اس ایسوسی ایشن نے بہت سارے کام کیے، بہت سارا کام کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس ایسوسی ایشن کو ملک کے دیگر علاقوں میں پھیلایا جائے۔ ماشاء اللہ کا دور تھا، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگ چکا تھا، یہاں پر جنرل فضل حق کی حکومت تھی، حالات بہت سخت تھے، سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں، ٹیلی فونک رابطوں کا بھی تصور بہت کم تھا۔ سوال یہ تھا کہ پنجاب کے فیلڈ سٹاف کے ساتھ رابطہ کیسے قائم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عجیب و غریب طریقہ کار اختیار کیا۔ وہ رات کو بیٹھ کے پمفلٹ تیار کرتے دونوں دوست، اور اسی وقت پھر رات کو جا کے پشاور ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ کے خود ہی وہ پمفلٹ ریل گاڑی پہ جو کراچی اور پنجاب جایا کرتی تھی اس پہ چسپاں کر دیتے۔ اس پمفلٹ میں وہ کوآپریٹو کے مختلف اضلاع کے انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کو مخاطب کیا کرتے تھے کہ آئیں مل کر آگے بڑھیں اور ایک ملک گیر تنظیم قائم کریں۔ چنانچہ یہ طریقہ کار اتنا کامیاب رہا، مسلسل گاڑیوں پہ اتنے پوسٹر وہاں پمفلٹ گئے کہ ان لوگوں نے پھر ان کے ساتھ رابطے شروع کیے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ لاہور میں بیٹھ کے انہوں نے
پاکستان کی سطح کی تنظیم قائم کی، اور والد بزرگوار کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پورے پاکستان کی جو ایسوسیشن تھی کوآپریٹو فیلڈ سٹاف کی، اس کے پہلے صدر بنے، اور اس کے بعد انہوں نے اس پلیٹ فارم سے پورے ملک کے دورے کیے، بہت سارا کام کیا، جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں کامیاب ہڑتال کرائی۔ ان کی جدوجہد کا اندازہ سمجھ سے لگایا جا سکتا ہے کہ صاحبزادہ امتیاز جو بعد میں صوبے کے چیف سیکرٹری بنے تھے، وہ ان دنوں سیکرٹری زراعت اور لائف سٹاک کو کوآپریٹو ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ یار یہ تم لوگوں نے کیا انت مچایا ہوا ہے، کیونکہ بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب کے سیکرٹریوں کی طرف سے مجھے بار بار میسیجز آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں کہ آپ کے صوبے کے یہ لوگ یہ یونین بازی کے جراثیم ہمارے صوبے تک پھیلا رہے ہیں، انہیں کنٹرول کیجئے۔ تو صاحبزادہ امتیاز کا کہنا تھا کہ بھئی مجھے تو آپ دونوں کی گرفتاری کے احکامات ملے ہیں۔ رحمشیر خان خلیل، اللہ ان کو صحت دے، ان کو لمبی عمر دے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ صاحبزادہ امتیاز میں چونکہ پختون قوم پرستی کے جراثیم تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب والا یہ تو بہت ہی کچھ عجیب سی بات ہوگی کہ ہم پختون ہوتے ہوئے اب ایسے مرحلے پر یونین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو صاحبزادہ امتیاز نے انہیں کہا کہ یار پھر تھوڑا بہت گزارا کیا کرو۔ بہرحال انہوں نے بھرپور وقت گزارا، اور اس زمانے میں انہوں نے اس پورے عرصے میں اپنا دامن ہر طرح کی کرپشن سے پاک صاف رکھا تھا۔ دو تین چیزیں چھوٹی چھوٹی مجھے یاد پڑتی ہیں جب وہ گفتگو کے دوران کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ 88 کے بعد جو حکومت قائم ہوئے، اس کے جو وزیر زراعت تھے، وزیر کوآپریٹو تھے، انہوں نے قرضے تقسیم کرنے کے لیے ایک لسٹ والد صاحب کو بھجوائی، تو تمام افسران کو بھجوائی گئی۔ وہ ان دنوں اسسٹنٹ رجسٹرار تھے اور قرضے تقسیم کرنے کا سیزن شروع ہونے والا تھا۔ تو وزیر موصوف نے جو 150 200 نام بھجوا دیے تھے، کہا تھا کہ انہی کو آپ نے قرضہ دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ تو والد صاحب نے سن کر کہا، ان کو پیغام بھجوایا کہ جی یہ لسٹ میں واپس بھجوا رہا ہوں، اور اس پہ آپ اپنے سائن اور اپنا سٹیمپ لگوا کے مجھے بھجوائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ آپ کے آرڈر پہ یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے لیے میں اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ڈال سکتا۔ وزیر موصوف یہ سن کے ظاہر ہے وہ جز بز ہوئے۔ انہوں نے فون کر کے والد صاحب کو ایک طریقے سے دھمکانے کی کوشش کی کہ لگتا ہے کہ آپ موجودہ سیٹ پہ خوش نہیں ہیں۔ والد صاحب نے کہا کہ جناب والا مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایک طرف چترال ہے ہمارے صوبے کا مشکل اسٹیشن، دوسری طرف ڈیر اسماعیل خان ہے، مجھے کہیں بھی بھجوا دیں، میں غلط کام نہیں کروں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 18 مہینے وہ حکومت رہی، اور وزیر موصوف نے پھر مجھے کبھی نہیں چھیڑا، اور اکثر میٹنگز میں مجھے نہیں بلاتے تھے، کہتے تھے یار یہ ایک بندہ سر پھرا ہے، اس کو اسی طرح رہنے دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وزیر ایک ریکوری مہم ان کی شروع ہو گئی تھی قرضوں کی، تو یہ مانسہرہ میں ان کی پوسٹنگ تھی، تو مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک صوبائی مشیر کے ذمے بھی پیسے تھے، ان کی بھی سوسائٹیاں تھیں، کوآپریٹو سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے یہ لوگ قرضے لیا کرتے تھے۔ تو وہ مشیر موصوف کے پاس جب ان کا عملہ پہنچا کہ جی جناب والا یہ ریکوری ہے اور آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ سٹاف کی اس نے بڑی توہین کی، لیکن سٹاف نے کوشش کی کہ یہ بات والد صاحب تک نہ پہنچے۔ چنانچہ وہ جب واپس آئے تو دفتر کا ماحول بڑا ٹینس سا انہوں نے پایا، پوچھنے کی کوشش کی لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال بڑی مشکل سے کسی کلاس 4 سے انہوں نے سارا ماجرا سنا تو بہت زیادہ انہیں غصہ آیا۔ اس وقت اسسٹنٹ ریسرچ کے پاس تو اختیارات ہوتے ہیں، انہوں نے اسی وقت صوبائی مشیر کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک 17-18 گریڈ کا افسر جو ایک پرائے ڈسٹرکٹ میں ہے اور مشیر کا تعلق اسی ڈسٹرکٹ سے ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کروانے کے لیے بہت دل گردے کی ضرورت ہوتی تھی۔ انہوں نے وہ دل گردہ ان کے پاس تھا، انہوں نے وارنٹ جاری کیے اور صاحب کو پابند کرایا کہ ان کو گرفتار کر کے میرے سامنے لانا ہے۔ بہرحال صاحب بیچارہ بھی بیچ میں پھنس گیا، اور بات جب وزیر مشیر تک پہنچی تو انہوں نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جرگے کے ذریعے معاملہ رفع دفع کروا دیا، ورنہ وہ گرفتاری سے ٹلنے والے نہیں تھے اور انہوں نے اس کو گرفتار کرنا تھا۔ اسی طرح ایک اور شخصیت کی طرف سے ایک دعویٰ ہوا کہ جی میں نے اپنے جنگلات میں، کمیونٹی جنگلات میں بہت بڑی سڑک بنائی تھی جو سیلاب کی اور بارشوں کی نظر ہو گئی ہے، مجھے اتنے کروڑ روپے ریفنڈ کیے جائیں، میری مدد کی جائے۔ بہت بڑی بااثر شخصیت تھی۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ انکوائری کمیٹی میں ایک محکمہ جنگلات کا بندہ تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ارادہ کیا ہے، جا کے موقع دیکھیں گے۔ تو نے کہا آپ جا کے فلاں صاحب کا موقع دیکھیں گے، چھوڑو یار بس اس پہ سائن کر دیتے ہیں، پیسے گورنمنٹ جانے یہ جانے۔ تو والد صاحب نے کہا بھائی تم سائن کرو، میں نہیں کروں گا۔ اور پھر والد صاحب نہ صرف موقع پہ گئے بلکہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں صاف لکھا کہ موصوف کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔
اسی طرح ایک مرتبہ ایک آڈٹ ان کے پاس آڈٹ آیا، ایک کوآپریٹو فارسٹ سوسائٹی کا، لاکھوں کروڑوں کی ہیر پھیر تھی، اور آڈٹ اور انکوائری دونوں ان کے پاس تھی۔ تو میرے ایک تایا مرحوم کہا کرتے تھے کہ ایک دن ہم بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ آئے، نئی گاڑی لے کے آئے تھے اور ساتھ میں چند لاکھ روپے بھی لے کے آئے تھے۔ یہ بات اگر میرا ذہن کام کر رہا ہوں تو شاید یہ 84-85 کی بات ہوگی۔ تو اس زمانے میں نئی گاڑی تو خیر وہ ظاہر ہے وہ تو ہر دور میں قیمتی ہوتی ہے، لیکن اس زمانے کے 4-5 لاکھ روپے بہت بڑی چیز تھی۔ والد صاحب کے سامنے رکھے کہ بس جی آپ اس انکوائری کو یا تو بند کروا دیں یا ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں۔ تو میرے تایا کہتے ہیں کہ والد صاحب نے بہت بے عزت کر کے ان کو گھر سے نکال دیا۔ والد صاحب نے بڑا اچھا وقت گزارا، یہی وجہ تھی کہ 95-96 میں تنگ آ کے انہوں نے 10 سال پہلے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس کے بعد زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ میں والد صاحب کے متعلق یہ بتا دوں کہ بہت اچھے لکھاری تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے بہت جب کوآپریٹو میں تھے تو کوآپریٹو کا نمائندہ میگزین تڑون کے نام سے نکالا تھا، بہت کامیاب میگزین تھا، اور اسی وجہ سے چونکہ ان کے میں جراثیم تھے لکھنے کے، ان کی 2-3 کتابوں، 2 ناولوں، ایک تاریخی کتاب کے ادھورے مسودے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، کوشش میں کروں گا، دعا کیجیے گا کہ میں وہ چھپوا سکوں، مکمل کروا سکوں۔ اس کے بعد وہ میدان صحافت میں آ گئے، تو چونکہ میرے دادا بھی صحافت کا حصہ رہ چکے تھے تو والد صاحب بھی اب صحافت کا حصہ بن گئے، اور اس عرصے میں وہ بہت سے مقامی اور قومی اخبارات کے ساتھ منسلک رہے، جن میں روزنامہ سرخاب، روزنامہ کٹھیرا، روزنامہ الحاق، روزنامہ پاکستان، روزنامہ مشرق، روزنامہ آئین قابل ذکر ہیں۔ روزنامہ جہاد کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا، جوائنٹ ایڈیٹرز اور ڈپٹی ایڈیٹرز کے طور پہ ایڈیٹوریل لکھتے تھے۔ یہ اداریہ نویسی کا ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے ایک اندازے کے مطابق 28-30 سال پھر صحافت کو دیے، بڑا دبنگ عرصہ یہاں پہ گزارا، اور صحافت میں پھر وہ آخرکار پشاور پریس کلب کے لالا بن کے سامنے آئے، اور ان کو پریس کلب کے ہمارے جتنے ساتھی تھے وہ سب لالا کہہ کے پکارتے تھے۔ بڑا وسیع و عریض ان کا ایک حلقہ احباب ہوا کرتا تھا، بہت حد درجے کے مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ دوسروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ لیا کرتے تھے، کبھی انہوں نے زندگی میں اپنا بوجھ کسی کے کاندھے پہ نہیں ڈالا۔ ناظرین، اپنے والد کے متعلق یہ باتیں کرتے ہوئے یقین مانیے کہ دل نہیں چاہتا کہ میں ان کو مرحوم کہوں۔ میں نے آج تک ابھی میں ان کے ان پہ کچھ اس میں لکھ رہا ہوں فیس بک پہ، تو میں نے ابھی تک ان کو مرحوم نہیں لکھا، میں ان کو والد بزرگوار بھی لکھتا ہوں، اور حالانکہ موت ایک حقیقت ہے اور اب وہ منو مٹی تلے سو چکے ہیں، لیکن ایک افسوس رہے گا کہ ہم صحیح معنوں میں ان کی خدمت نہیں کر سکے، اور یہ بھی افسوس رہے گا کہ ان کی جو آپ بیتی تھی، جو ان کا وعدہ تھا کہ میں ضرور لکھوں گا، وہ پورا نہ کر سکے، اور مجھے یہ افسوس رہے گا کہ ان کی جو کتابوں کے ادھورے مسودے ہیں وہ ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکے۔ ناظرین، ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ یہ کٹھن گھڑیاں اللہ تعالیٰ ہم پہ آسان کرے اور ان کی برکات ہم پہ نازل فرمائے، اور ہمیں زندگی میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔